ایک سوال یہ آیا ہے کہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے والدین کو عیسیٰ پہنچاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا ثواب مرحوم کو نہیں پہنچتا، صرف زندہ لوگوں کے لیے تلاوت کرنے کے لیے اس کا خلاصہ بتائے. اگر اولاد اپنے والدین کو ثواب پہنچانا ہے تو کیا پڑھ کر اس کا ثواب پہنچانا ہے؟ اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرتے ہیں تو کیا اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں؟ خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا جو ثواب ملتا ہے وہ مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایصال ثواب جو ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کے بارے میں تو صاف ہے احادیث کے اندر، ایک صدقہ، ایک دعا. اگر کوئی صدقہ کرتا ہے اس کا ثواب پہنچنا واضح طور پر آیا. اسی طرح کوئی دعا کرتا ہے کسی کے لیے، والدین کے لیے اور کسی کے لیے، وہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے. اس کے علاوہ نماز، نفل نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، ان کے بارے میں بھی متعدد روایات ایسی موجود ہیں جس سے اکثر بیشتر علماء کہتے ہیں کہ ان کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں. میرا اس سلسلے میں مستقل رسالہ ہے، ملتا ہے آپ کو، یہاں بھی مل جائے گا موزن صاحب کے پاس، یا نہیں تو ہمارے عبد الرحمن صاحب کے پاس. ایصال ثواب پر میں نے مستقل رسالہ لکھا اور اس کے اندر چاروں ائمہ کے اقوال کے مطابق یہ ثابت کیا ہے کہ تمام قسم کی عبادات کا ثواب جو نفلی عبادات ہیں ہم دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں. قرآن کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، ذکر کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، نماز کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور بھی کوئی بھی عبادت آپ کریں اس کا ثواب، جو ثواب آپ کو ملا وہ چاہے آپ اپنے لیے رکھیں یا کسی کو دے دیں. آپ نے ایک دکان کھولی، اس کے اندر پیسہ کمایا، آپ نے بھنڈوال ڈالا 1 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ کمائی کی تو آپ کے ہاتھ میں 50,000 روپے ہیں. آپ کو 50,000 روپے اپنے لیے رکھیں یا اپنے کسی بھائی کو دے دیں، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ پیسہ آپ دے سکتے نا. اسی طرح ثواب بھی اللہ کی طرف سے جو ہم کو ملا وہ ثواب ہم اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے تو کسی کو بخش سکتے ہیں کہ بھئی اے اللہ میرا یہ ثواب فلاں کو عطا کر دے، فلاں میرے بھائی کو عطا کر دے، میرے والد کو عطا کر دے، فلاں کو عطا کر دے. کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ کر بخشنے سے ثواب نہیں پہنچتا، ان کی یہ بات جمہور علماء کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے خلاف، امام شافعی کے خلاف، امام مالک کے خلاف، امام احمد بن حنبل کے خلاف. چنانچہ میں نے اپنے رسالے کے اندر ان چاروں ائمہ کی معتبر ترین، مستند ترین کتابیں جو ہیں ان کے حوالے سے ان کے اقوال کو ذکر کر کے بتایا ہے کہ سب علماء کے پاس یہ عبادات کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اس لیے آپ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں قرآن پڑھ کر کسی کو ثواب پہنچانا چاہیں یا 1-2 رکعت نفل نماز پڑھ کر ثواب پہنچانا چاہیں، ذکر کر کے اس کا ثواب پہنچانا چاہیں، صدقات خیرات کر کے ثواب پہنچانا چاہیں، پہنچا سکتے ہیں. ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، زکوٰۃ میں جو ہے نا، زکوٰۃ آپ اپنی طرف سے دیں گے. بعض لوگ یہاں گڑبڑ کرتے ہیں اور یہ گڑبڑ اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگ مدرسے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے میری یہ زکوٰۃ میں لایا ہوں یہ ہمارے ابا کے نام سے لکھ دیجیے. یہ عجیب بات ہے. نماز آپ اپنی پڑھیں گے یا ابا کی پڑھیں گے؟ ایک آدمی پر نماز فرض ہے، ابھی ہم نے عشاء پڑھی نا، کوئی آدمی یہ نیت کر لے اے اللہ میں یہ نماز اپنی ابا کی پڑھ رہا ہوں، نہیں، نماز آپ ہی کی ہوگی. زکوٰۃ فرض ہے، وہ آپ کی طرف سے ہوگی، آپ کے اوپر ہے زکوٰۃ، لہذا وہ زکوٰۃ آپ ہی کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے جگہ جگہ آپ کو بتایا نفل عبادت، صدقات خیرات نفل کرے، نماز نفل پڑھے، تلاوت کرے اور کوئی ایسی نفل عبادت کرے، اس کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.